عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر. محترم حضرات، آج کا یہ دن جو عید قرباں کا دن کہلاتا ہے، آج کا دن اسلامی تاریخ میں ایک انقلابی دن کی حیثیت رکھتا ہے. آج کا دن اور آج کے دن کیا جانے والا عمل یعنی قربانی، یہ دراصل ایک بڑے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے. صحابہ نے سوال کیا تھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے سوال کیا: وما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کی پشت پہ جتنے بال ہیں اتنا ثواب، یعنی جس طرح جانور کی پشت کے بال گن نہیں سکتے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، تو اسی طرح ثواب بھی اتنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک عہد ساز شخصیت،
ایک انقلابی شخصیت، ایک مجدد شخصیت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی کئی خصوصیات سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اللہ نے دو قبلے بنائے ہیں، ایک ہے کعبۃ اللہ اور دوسرا ہے مسجد اقصی۔ کسی امت کو اللہ نے کعبۃ اللہ قبلہ عطا فرمایا تو کسی امت کو مسجد اقصی عطا فرمایا۔ اس امت کو کچھ ایام مسجد اقصی قبلہ دیا گیا، پھر ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ کر دیا گیا۔ یہ دونوں قبلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کروائے۔ یہ بڑے فضیلت کی بات اور بڑے شرف کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اپنے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر، پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی اپنے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر۔ تو اس طریقے سے دونوں قبلوں کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حصے میں آئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے رسول تشریف لائے، سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ان کی ذریت اور ان کی نسل کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جتنے انبیاء چنے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جتنے رسول اور پیغمبر چنے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسل ابراہیمی کو منتخب فرمایا۔ یہ بڑے شرف کی بات۔ اور جو دوسرے فرزند ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی نسل میں تمام انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے، جس میں حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام، یہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہیں۔ اور جو بڑے فرزند ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں ایک نبی تشریف لائے جو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یہ بڑی خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، گزشتہ تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں، کل عدم ہو گئیں، اور ایسا کل عدم ہوئیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں، ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑے گا، ان کی اپنی شریعت کام نہیں آئے گی، ان کی اپنی نبوت اور رسالت منسوخ ہو چکی ہوگی، صرف میرا امتی بن کے رہنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ہم سب جانتے ہیں وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ تو آپ کی آمد کے بعد ساری شریعتیں منسوخ، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان کی زندگی کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ بنا دیا۔ منسوخ نہیں بلکہ وہ اس شریعت کا ایک حصہ بن گیا، ایک جز بن گیا۔ مثال کے طور پہ صفا مروہ کی سعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی نشانی ہے۔ رمی جمار، شیطان کو کنکریاں مارنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ عید قرباں جو پوری امت پوری دنیا میں مناتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لیکن ان پاکیزہ اعمال کو اللہ نے ختم نہیں کیا، منسوخ نہیں کیا، بلکہ شریعت محمدی کا جز بنا دیا، حصہ بنا دیا۔ یہ شرف صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان کی کچھ سنتیں، ان کے کچھ طریقے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ بن گئے۔ باقی کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے بعد جو امتیں آئیں گی، قومیں آئیں گی، ان کی زبان پہ میرا سچا ذکر جاری فرمائیے،
میرے کاموں کی اتباع کا جذبہ ان کے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آج تک جتنی قومیں آئی ہیں، جتنی انبیاء کی امتیں آئی ہیں، سبوں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اپنے لیے فخر سمجھا، بلکہ اتنا منسوب کیا کہ یہودیوں نے تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ یہودی تھے، وہ ہم ہی میں سے تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ عیسائی تھے، وہ ہماری ہی شریعت پر تھے۔ یعنی اتنا انہوں نے اپنے آپ کو اور ان کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، ہاں وہ انتہائی یکسو ہو کر ایک مسلمان تھے، صرف اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، کیونکہ مشرکین مکہ کو بھی اس بات کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا غلط، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے تمام قوموں نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کیا، بجائے اختلاف کرنے کے ان کو ان کا نام لیوا بتایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ یہ ساری خصوصیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور ان خصوصیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو القاب دیا، کہیں فرمایا ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا ایک امت تھے، ایک امت جو صدیوں پر محیط ہوتی ہے، ایک امت پوری کی پوری مل کر 100 سال میں جو اعمال کر سکتی ہے اگر کرنے پہ آئے، تنہا ابراہیم نے اپنی مختصر سی زندگی میں وہ اعمال کر دکھائے، وہ تقویٰ کر دکھایا، وہ صبر کا مظاہرہ کیا، وہ توکل کا مظاہرہ کیا کہ پھر آنے والی امتیں کرتی رہیں لیکن ابراہیم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ سراپا مطیع و فرما بردار تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے۔ اور یہاں بھی اللہ وہی صفت بیان کر رہے ہیں حنیفہ، کہ یکلخت اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ غیر اللہ سے بری تھے، مخلوقات سے بری تھے، صرف وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص فہم عطا کیا تھا کہ ایک ایسی عمر جسے کچی عمر کہا جاتا ہے، جسے انتہائی لاشعوری کی عمر کہا جاتا ہے، اس عمر میں انہوں نے پورے شہر کو چیلنج کر دیا کہ تم سب کا عقیدہ باطل ہے، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اے میرے گھر والوں اور اے میرے شہر والوں، تم اور تمہارے آباء و اجداد عقیدے کے معاملے میں سب گمراہ تھے، سب غلط تھے، یہ بت ہیں، یہ مجسمے ہیں، یہ ناخدا ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیلنج اور یہ اعلان اس کم سنی میں یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، انسانی تاریخ کی سب سے بھیانک آگ جلائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ وہ توکل تھا ان کا، وہ صبر تھا، وہ ایمان تھا کہ وہ آگ گلے گلزار بن گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرما رہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سراپا سلامتی والی بن جا میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ یہ آزمائشیں اور یہ توحید کا ڈنکا بجانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے لے کر فلسطین تک، پھر فلسطین سے مکے تک اور پورے عرب کے اندر جو اندھیرا تھا کفر اور شرک کا، ان سب کو ختم کیا تنہ تنہا اور توحید کی روشنی جلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وطن عراق سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بخوشی ہجرت کرے عراق سے فلسطین کی جانب، جہاں ان کا نکاح ہوا حضرت ہاجرہ سے علیہ السلام، اور وہاں ایک طویل زندگی گزاری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں، جہاں انہوں نے کفر اور شرک کا خاتمہ کیا، اس پوری سرزمین کو توحید کی ہواؤں سے معمور کر دیا، ایمانی نور سے منور کر دیا۔ ان ساری محنتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ایک کمی محسوس ہوتی تھی وہ اولاد کی کمی، انہیں کوئی اولاد نہیں تھی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگتے تھے کہ میرے بعد جو نبوت کا کام ہے یہ جاری رہے، یہ روشنی مدھم نہ پڑنے پائے، شیطان پھر سے کفر و شرک کے اندھیرے یہاں نہ لانے پائے، لہذا اگر میری نسل چلتی اور میری نسل اس ذمہ داری کو سنبھالتی اور توحید کا ڈنکا سارے عالم میں بجاتی تو بہت بہتر ہوتا۔ صرف اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے اور اللہ سے اولاد مانگتے رہتے، یہاں تک کہ عمر ڈھلنے لگی لیکن اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مانگتے تھے رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، بار الہ نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ایک چاند سا بچہ جس کا نام اسماعیل رکھا گیا علیہ السلام، ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑی خوشی کا موقع کہ وہ جو امیدیں مدھم پڑ رہی تھیں، وہ جو خدشات تھے پھر سے ان کے کاموں پر اندھیرے چھا جانے کے، وہ سب ختم ہوتے نظر آئے اور امید کی کرنیں پھر سے پھوٹتی نظر آئیں اور روشن مستقبل انہیں روشن نظر آیا اپنے اس چاند سے بچے کے ذریعے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی خوشی سے اپنے دن اور شب و روز گزارنے لگے کہ اب اس کے بعد پھر ایک نئی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ ایک موقع حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو سرزمین فلسطین سے دوسری سرزمین کی طرف ہجرت کرنا ہے، جو اللہ نے آیت اتاری قانتا للہ، اللہ کے مطیع و فرما بردار۔ پورا واقعہ پڑھے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھ جائیں، ایسے ایسے حکم آئے اللہ کی طرف سے جو انسانی عقل کے خلاف کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو جذبہ قربانی تھا، جو جذبہ اطاعت تھا، کبھی زبان پہ کیا کا لفظ نہیں آیا، کیوں کا لفظ نہیں آیا، کیسے کا لفظ نہیں آیا، بس اللہ کا حکم ہے، میرا کام اطاعت کرنا ہے، مجھے کیا اور کیوں کا سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نکل کے سامنے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سفر شروع کر دیا، اتنا بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، ہجرت کس شہر میں کرنی ہے، وہ بھی نہیں، نکلنے کا حکم ہے، بس نکل جاؤ اللہ کے حکم سے۔ پیدل سفر جاری ہے فلسطین کی جانب سے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا کہ کسی آبادی سے گزرتے ابراہیم علیہ السلام پوچھ لیتے کیا یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے نہیں، پھر سفر آگے جاری ہوتا یہاں تک کہ اس سرزمین پہ پہنچے جسے وادی غیر ذی زرع کہا گیا۔ اس وقت تو وادی غیر ذی زرع تھی، لیکن آج دنیا کا قلب ہے، دنیا کا دل ہے، ہر مومن کے دل کی آرزو ہے وہ شہر مکۃ المکرمہ، وہاں پہنچنا، وہ کعبۃ اللہ کا طواف، وہ صفا مروہ کی سعی، اور اگر اللہ نے حج کی سعادت بخشی اور اللہ سب کو بخشے، وہ منا کا وہ وقوف، وہ عرفات کا وقوف، وہ رمی جمار، وہ مزدلفہ، یہ زندگی کے پھر کسی اور موقع پہ یہ ایمانی لطف آنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پہ پہنچے، اس وقت وہ سرزمین بالکل ویران، سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس سرزمین میں پانی بھی نہیں ہے میسر، اور جہاں پانی نہیں تو وہاں زندگی نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے، کیا جذبہ تھا اطاعت کا، بولنے کو بول دیے، سننے کو سن لیے، لیکن اپنی زندگیوں میں ہم تلاش کریں کہ ہے یہ جذبہ اطاعت۔ ہم تو ہیلے تلاش کرتے ہیں بچنے کے لیے کہ اس حکم سے بچ جائیں، اس جو ہے عبادت کی مشقت سے بچ جائیں، کوئی ہیلا نکل جائے، اس قربانی سے بچ جائیں، کوئی ہیلا نکل جائے۔ ہم ہیلوں میں رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ میں کچھ نہیں، میری اوقات کچھ نہیں، جو ہے اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے فوراً وہاں پہ خیمہ لگایا اور اپنی ذریت کو اتار دیا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو وہاں پر ٹھہرانے کے مزید انتظامات کر رہے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو یہاں سے واپس جانا ہے، یہ تنہا رہیں گے یہ لوگ، ایک خاتون اور ایک چھوٹا گود میں بچہ، اور سرزمین ایسی ہے۔ اب تو سوال بنتا تھا کہ آخر کیسے ان کا انتظام کیسے ہوگا، یہ زندہ کیسے رہیں گے، یہاں تو چرند و پرند بھی نہیں آتے، یہاں تو قافلے بھی نہیں گزرتے، وہ سب کو معلوم ہے یہاں اگر توشہ ختم ہوا دوران سفر تو سوائے موت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی سوال نہیں کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم سلام کرتے ہیں ان کے جذبہ صبر کو، جذبہ توکل کو، فوراً وہاں سے واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ پیچھے سے دوڑنے لگیں، سوال کرنے لگیں کہ کیا آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اکیلا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اخیر میں حضرت ہاجرہ نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟
ابراہیم علیہ السلام نے اب مڑ کے جواب دیا کہ ہاں یہ تھا ان شوہر و بیوی کے درمیان اللہ کا مقام کہ جب اللہ کا نام آیا اب مڑ گئے ابراہیم علیہ السلام اور فرمایا ہاں، اور جب ہاں فرمایا اللہ کے نام پہ حضرت ہاجرہ نے بھی کیا جملہ کہا، اذن لن یضیعنا، میرے پیارے شوہر آپ جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، وہ دو خاموش پہاڑیاں صفا مروہ کی، آج دنیا کا ہر کلمہ گو انسان اسے جانتا ہے وہ پہاڑیاں کیا ہیں۔ جو وہاں پہنچتا ہے جب تک ان پہاڑیوں پہ دوڑ نہ لگائے، سعی نہ کرے، نہ اس کا حج مکمل ہے نہ اس کا عمرہ مکمل ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ توکل بھرا وہ جملہ تھا، اذن لن یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اسی توکل کے ساتھ انہوں نے دوڑ لگائی تھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ جب توشہ بھی ختم، پانی بھی ختم، اور بچہ بھوک سے اور پیاس سے رو رہا تھا، بلبلا رہا تھا، جیسا توکل تھا اللہ تعالیٰ نے ویسی مدد نازل فرمائی، اور وہ پانی جاری ہوا زمزم، جو آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کے کسی ندی اور سمندر نے اتنا سیراب نہیں کیا جتنا اس بے آب و گیا وادی کے ایک چھوٹے سے کنویں نے سیراب کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اذن لن یضیعنا، اللہ ضائع نہیں کرتے۔ ہم اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں، توکل تو کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے قربانی دے کر یہ کہہ کے تو دیکھیں کہ اللہ ہماری قربانی ضائع نہیں کرے گا۔ دل سے اس کا اعتراف تو کر کے دیکھیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ کتنا ہمارا ساتھ دینے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے واپس چلے گئے، ایک طویل عرصہ گزارا اپنے زوجہ اور اپنے اس چھوٹے سے فرزند کی جدائیگی میں۔ بعض کتابوں میں لکھا 8 سال، بعض میں 10 سال، بعض میں 12 سال، بہرحال یہ کوئی معمولی جدائی نہیں ہے، اور وہ بھی ایسا کہ بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے آئے تھے۔ کچھ نہیں معلوم کیا ہوا ان کا حال، کیونکہ وہاں موت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایک طویل وقت عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم، اب اللہ کا حکم ہے کہ جائیے اور ملیے اپنی زوجہ اور اپنے فرزند سے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے تو الحمدللہ ایک آبادی آباد ہو چکی تھی۔ قبیلہ بنو جرہم یہ سب سے پہلا قبیلہ ہے جو سرزمین مکے میں آباد ہوا، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا بعد میں۔ یہ قبیلہ وہاں سے جب گزر رہا تھا، اس نے جب زمزم کا پانی دیکھا، اس کی جب تاثیر دیکھی، اس قبیلے نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں یہیں ٹھہر جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ پانی پھر کہیں نہیں ملے گا، چنانچہ وہاں سے آبادی شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ایک چھوٹا علاقہ آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی خوش ہوئے کہ میں کیا چھوڑ کے گیا تھا زمین کو اور کیا بن گئی الحمدللہ۔ اس کے بعد انہوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار میرے اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، میرے اس شہر کو احترام والا بنا دیجئے۔ اللہ نے کیسا امن دیا، کیسا احترام دیا کہ وہاں اللہ نے سراپا حرم بنا دیا، اور جہاں پر ہر اعتبار سے احترام ہی احترام ہے، ادب ہی ادب ہے، خشوع ہی خشوع ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بہت خوشی خوشی اپنے اس چھوٹے سے خاندان سے ملے، اور ہنسی خوشی زندگی کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا کہ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بذریعہ خواب حکم دیا کہ اپنے اس فرزند کو میری راہ میں قربان کرو۔ اب یہ تو وہ مقام ہے جہاں انسان کی عقل بھی دم توڑ دیتی ہے، جہاں ہر حال میں سوال بنتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا۔ 3 دن مسلسل انہوں نے خواب دیکھا، اور خاموشی سے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر آبادیوں سے نکلے اور مینا کی پہاڑی پہ گئے، اور جا کر جو گفتگو کی اللہ نے سورہ صافات میں نازل کی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے بس بات یہ ہے خلاصہ کہ مجھے خواب میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، بتا میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، بیٹے نے اس کمسنی کی عمر میں، بہت بڑا اگر تھا تو صرف 12 سال کا تھا، اس بیٹے نے کہا ابا جان جو حکم ہے وہ کر جائیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا میری قربانی قبول ہوئی آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، آخرت میں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ والد اور بیٹے کی بہت مختصر سی گفتگو ہے، لیکن اس گفتگو میں سمندر ہے صبر کا، اس گفتگو میں سمندر ہے جذبہ اطاعت کا، اس گفتگو میں سمندر ہے اللہ پر توکل کا۔ کیا پرورش تھی، کیا تربیت تھی، کیا سوال تھا، کیا جواب تھا، کیا والد تھے اور وہ کیا بیٹے تھے۔
ہے کہ جب وہ یہ عمل کر رہے تھے مینا کی پہاڑی پہ، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، آج جب بھی وہ تاریخ آتی ہے سارا عالم اسلام اس سنت کو زندہ کرتا ہے۔ کتنی کشش تھی اس عمل کے اندر، کیسے زندہ کر دیا اللہ نے اس عمل کو، اس گمنامی میں کیا جانے والا عمل آج پوری دنیا میں وہ عمل زندہ کر دیا گیا ہے کہ مومن جب یہ دن آتا ہے تو اس سنت کو زندہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے اور اپنے ایمان والا ہونے کی دلیل پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور جیسا کہ ضرورت پڑتی ہے چھری حلق پر چلانے کی، وہ چھری بھی رکھ دی حلق پہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے عرش سے آواز لگائی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بس خواب تم نے مکمل سچ کر دکھایا، اب آگے کسی اور مزید کاروائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آگے چھری نہ چلنے پائے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک عظیم جانور جنت سے روانہ فرمایا جبرائیل علیہ السلام کی نگرانی میں، اور وہ پہنچتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے بدلے یعنی اپنے فرزند کے بدلے اس جانور کو ذبح کریں، آپ حکم کی تعمیل کر لیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جانور ذبح فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد میں آنے والی انسانیت میں مومنین میں ہم نے اس سنت کو جاری کر دیا، رکھ چھوڑا، تاکہ لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے رہیں۔ یہ اس عظیم الشان شخصیت کی عظیم الشان سنت کی ادائیگی کا دن ہے۔ لہذا آج کے دن عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سب سے افضل عمل قربانی ہے، لہذا ہم پورے خشوع خضوع کے ساتھ قربانی کے عمل میں مصروف ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی، خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو آج کے یہ جانور اتنے عظیم ہیں، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب ہیں، لہذا پورے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ریاکاری کے بغیر، دکھاوے کے بغیر اللہ کے ان جانوروں کو اللہ کے حضور میں پیش کریں، اور ان کے گوشت کے بارے میں جیسا کہ احادیث میں حکم ہے کہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، کھائیں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں، غربا میں تقسیم کریں، بالخصوص وہ لوگ جو خاموش ہیں، جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں، وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے تمام کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے آج کے دن دی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے، اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور سارے عالم اسلام کو عید الاضحیٰ کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ پہلی رکعت میں جب رکعت نیت باندھ لی جائے گی اور ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں میں سے 2 میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تیسری میں باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، ضم سورہ ہوگا، پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، پھر سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی، تینوں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہی جائے گی، چوتھی تکبیر میں ہم سب رکوع میں چلے جائیں، پھر بقیہ نماز اور نمازوں ہی کی طرح مکمل کی جائے گی۔